بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میاں نواز شریف صاحب لندن میں ایک دن قیام کے بعد اور آرام کے بعد روانہ ہو گئے ہیں امریکہ، اور امریکہ کا ان کا دورہ 4 جو مجھے ذرائع کے حوالے سے پتہ چلا ہے یا بتایا گیا ہے، اس کے مطابق میاں صاحب کی صحت کے معاملات جو ہیں وہ ان کا کچھ چیک اپ ہونا ہے، اور وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، شال صاحب ہیں میرے خیال امریکہ سے آتے ہیں میاں صاحب کا معائنہ کرنے۔ جب وہ لندن مقیم تھے تو وہ خود آ جایا کرتے تھے امریکہ سے لندن اور ان کا معائنہ کیا کرتے تھے۔ اس دفعہ کیا انہوں نے کہا ہوگا کہ میاں صاحب تسی تندرست ہو، تسی امریکہ آئے۔ ایک تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے جو ہے وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروانے جا رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لیبز ایسی ہیں جو امریکہ کے اندر ایکسکلوسو، اور ان لیبز کے اندر اس چیز کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو زہر دیا جائے اور آپ کے جسم کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، خاص طور پہ ہیموگلوبن اور بلڈ کے اندر جو چینجز آتی ہیں، وہ لیب ان کو بھی اسیس کرتی ہے۔ تو میاں صاحب اتنے عرصے کے بعد وہ اسیسمنٹ کروانے بھی شاید گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کا کمپریہنسو چیک اپ ہوگا، صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو ان کا ہو گیا ہیلتھ کا حوالہ۔ اچھا، دوسرا جو حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے صاحبزادے حسین نواز صاحب جو اپنے والد صاحب کی بالکل اسی طرح دیکھ بھال کرتے ہیں، اور جہاں پہ وہ پاؤں رکھیں وہاں پہ وہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور بہت احترام کرتے ہیں اپنے والد صاحب کا۔ اور یہ انہیریٹنس ہوتی، جس طرح میاں نواز شریف صاحب آخری اپنے والد صاحب کی آخری سانس تک ان کی خدمت کرتے تھے۔ مثلا جب یہ سرور پیلس گئے ہیں، زیادہ لوگوں نے تو تبھی دیکھا ہے نا، کہ میرا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف اپنے والد صاحب کی جو چیئر تھی اس کو خود دھکیل کے لایا کرتے تھے۔ وہ ویل چیئر پہ چلے گئے ہوئے تھے ان دنوں، تو وہ خود لایا کرتے تھے، اور بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ ہر بات ان کی، وہ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو سن رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد کے احکامات جاری کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس چیئر کو دھکا لگانے کے لیے گھر کا ملازم بھی دستیاب ہو سکتا تھا، اپنے بچے بھی دستیاب تھے ان کے، اور ماشاءاللہ اچھے بچے ہیں ان کے، فرما بردار بچے ہیں، لیکن وہ یہ سعادت خود حاصل کیا کرتے تھے۔ ایسی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو دے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے اپنے باپ کی خدمت کی ہے تو ان کی اولاد نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان کی اولاد بھی تو کرے گی نا ان کی ویسے ہی خدمت۔ میاں صاحب کے انٹرنیشنل رابطے جو ہیں وہ حسین نواز مینج، ٹھیک ہے، رابطے سعودیز کے ساتھ، ٹرکش کے ساتھ، ایون امریکنز تھنک ٹینک کے اندر بھی ان کی رسائی ہے، اور یا انہوں نے جو لابیسٹ گھیر رکھے ہوں گے، ہائر کر رکھے ہوں گے، امریکہ کے اندر بھی جو کنیکٹیوٹی ہے، جو رابطہ کاری ہے، وہ حسین نواز صاحب کی ذمہ داری۔ اور حسین نواز صاحب نے آ کے ابا سے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا، میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میاں صاحب امریکہ بھی جائیں گے۔ تو اگر حسین نواز صاحب سے ملاقات کے بعد امریکہ جانے کا فیصلہ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سفارتی اور سیاسی حوالے سے بھی ان کی وہاں پہ کچھ ملاقاتیں ہوں گی یا ہو سکتی ہیں۔ میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، اگرچہ میں نے 1-2 لوگوں کو ٹچ کیا ہے اور ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور انہوں نے ابھی تک مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن وہاں پہ ان کا دورہ محض ہیلتھ کے حوالے سے نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے اگر لندن آتے رہے ہیں، ان کو ٹکٹ پرووائڈ کیا جاتا رہا بزنس کلاس کا، اور آنے جانے کا خرچہ اور ساتھ میں فیس، تو ڈاکٹر صاحب اب بھی آ سکتے ہیں ان کا معائنہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی میاں صاحب کو امریکہ جانا اور وہاں کے یوتھروں کو بھی روزگار فراہم کرنا۔ ظاہر ہے جب یوتھر ان پہ موقنے کے لیے آئیں گے تو ان کو روزگار ملے گا نا۔ کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا کہ میاں صاحب کو جب وہ لندن میں پہنچے ہیں اپنے صاحبزادے کے گھر، تو باہر کتے بھونک رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ میاں صاحب آپ ان کے خلاف شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تو میاں نواز شریف نے کہا ہم روزگار دینے والے ہیں، چھیننے والے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کے میاں صاحب آگے بات گئے۔ بھئی اگر تو یہ میاں صاحب سے کسی نے منسوب کی ہے تو اس کا بھی ذوق بہت اچھا ہے، اور اگر یہ میاں صاحب نے واقعی کہی ہے تو میاں صاحب آئے کیا کلاسک جگت کیتی ہے۔
میاں صاحب جو ہیں وہ امریکہ بھی جا رہے ہیں اور امریکہ میں بھی ان کی کچھ اس طرح کی مصروفیات ہو سکتی ہیں، ذرائع نے یہ بتایا۔ اچھا، وہاں پہ شاید یوتھروں کو یہ والی بھونکنے کی آزادی دستیاب نہ ہو، اور امریکن پولیس جو ہے وہ زیادہ جو ہے پروفیشنل طریقے سے پیش آئے۔ یہاں پہ تو برطانوی پولیس جو ہے وہ اس طرح سے پیش نہیں آتی، لیکن بہرحال ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے۔ وہ جب روانگی کے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو ان سے کسی جرنلسٹ نے پوچھا کہ جی آپ تو 22 اکتوبر کو یا 21 اکتوبر کو جب بھی وہ گئے تھے تو وزیر اعظم بننے گئے تھے، آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے 8 فروری کو؟ تو میاں صاحب نے مڑ کے دیکھا، غور سے دیکھا، اسٹائل ہے میاں نے، اور نل دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے آپس کی بات ہے، مجھے جتنا بھی ان سے انٹریکشن ہوا ہے، وہ جب ایسے کر کے دیکھتے ہیں نا اور کچھ لمحے کا پاز دیتے ہیں، اگلے ہی جان کاٹ لیتے ہیں ان پتہ نہیں میاں کی کہے گا، حالانکہ بڑے نرم دل آدمی ایسے کر کے دیکھتے ہیں غور سے، اور اگر جواب دینا ہو تو پھر قدرے توقف کے بعد شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر جواب نہ دینا ہو تو کوئی ایک آدھا فکرہ جگت مار دیتے ہیں، بلکہ جس کو نظر انداز کرنا ہو یا جس کی بےزتی کرنی ہو تو وہ سوال سن کے ایسے کر کے دیکھ کے پھر کہنے نے کہ ہاں اور کھاؤ، لاؤ نا ذرا میٹھا جی، حلوہ بڑا میٹھا جی، مچھی خاص طور پہ مریم نے تھوڑے واسطے بنائی، ٹھیک، اس طرح کی بات کر کے نا تو وہ بات ٹہلا دیتے۔ تو میاں صاحب مڑے، انہوں نے فوٹوگرافر کو، کیمرہ مین کو دیکھا یا رپورٹر کو دیکھا اور کہا امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے کہ کہکا لگا اور میاں صاحب گڈی میں بیٹھ کے ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ تو جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا وہ امریکہ کی یاترا کے لیے امریکہ میں لینڈ کر چکے ہوں گے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اس بات کا احساس ہے کہ اگرچہ کمپنی یہی چل، ٹھیک ہے، ہاں کمپنی یہی چلے گی، چاچو جو ہیں وہ اس وقت بہت فٹ جا رہے، معیشت ٹرن اراؤنڈ کر لی، نمبر 1۔ نمبر 2، معیشت کے علاوہ انہوں نے پولیس والا وڈے سائرن تے ایویں ہی بندہ رویا لگ جاتا ہے، ہمیں رستے چ لنگ رہے ہو، کوئی پتہ نہیں کنے ساڑے خلاف کیڑا کیس کتے کیتا ہے اور کدوں وہ نان اویلیبل وارنٹ جاری ہو جائے، کی پتہ ہے بھائی؟ جب آپ کو نوٹس نہیں آیا تو میرا مطلب ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ چپ کر کے، وہ کیس چلی جا رہا ہے ایک طرفہ تھوڑے خلاف، ایک دن پتہ چلے کہ جناب تو سزا بھی ہو گئی ہے اور اب انہوں نے کہا کہ ملزم مفرور ہے تو اس کو گرفتار کر کے لے آئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے پاکستان کے نظام کے اندر، ایسا ہی ہوتا ہے۔ خیر، کوئی پتہ نہیں ہے اس وقت جو حکومت ہے وہ مطلب کمپنی یہی چلے گی، کوئی پتہ نہیں، یہ آ جائے سامنے، آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، میرے سامنے، کیوں کہیں گے جی مطلب کہ کمپنی تو یہی چل، لیکن جو اس وقت پاکستان کو مشکلات درپیش ہیں اور خاص طور پہ یہ مشرق وسطیٰ میں جو نیا منظر نامہ جنم لے رہا ہے، اور اس نئے منظر نامے میں اسرائیل اور ایران آپس میں، تو پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر دلہن تو بنا دیا، کیا خیال؟ ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا قدرت نے ایک دفعہ پھر دلہن بنا دیا۔ وہ پرانی گاڑیاں جو ہیں جن کو رنگ کاٹ کے دوبارہ سڑکوں پہ لایا جاتا تو پیچھے یہ فکرہ لکھوایا جاتا۔ پاکستان جو ہے ایک دم سے اس کی ڈپلومیٹک جو امپورٹنس ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ ایس سی او کی کانفرنس سے پہلے ہی یہ مشرق وسطیٰ کا جو کانفلکٹ ہے، ایسی صورت کے اندر پاکستان کو ایک گلوبل لیول کا، عالمی سطح کا ایک بندہ چاہیے جو جا کے تھوڑی سی ملاقاتیں کرے، اپنے لیے کوئی سپیس ڈھونڈی جائے، اور کوئی جو جس طرح مارشلائز کیا گیا ہے پاکستان کو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ دفاعی منصوبے کے اندر انٹری ڈال کے انڈیا ایک پارٹی بن کے سائیڈ پہ ہو، اچھا پھر پرو انڈیا جتنی بھی رجیم تھی اس خطے کے اندر، سارک کے ساتھ ممالک کے اندر جو تھی، ان میں سے 4 میں سے جنازہ نکل گیا، 5 میں تو یہ گئی مخالفت نا انہوں نے، 4 میں سے بھی ان کا جنازہ نکلا ہے، نیپال میں سے، بنگلہ دیش میں سے، سری لنکا میں سے، مالدیپ میں سے، جو انڈیا کے حامی یا اس کی حمایت رکھنے والی حکومتیں تھیں ان کا جنازہ نکل گیا، تو وہ ایک ویکیوم تو خالی ہوا ہے نا۔ اس ویکیوم میں کوئی کسی نے فل نہ کیا تو کوئی باہر سے قوت آ کے فل کر لے، ٹھیک ہے نا۔
تو ہو سکتا ہے اس ویکیوم کی نشاندہی یا اس کے اندر کوئی پاکستان کے نئے کردار کے لیے بھی ان کو کہا گیا ہو کہ فلاں 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 جو ہے وہ ہماری بات تو نہیں سنتا، آپ کی ایک فون کال کے اوپر بات سن لی جاتی ہے تو آپ ذرا جا کے ان سے رابطہ کریں، ہو سکتا ہے یہ کہا گیا ہو اور وہ اسی ریکویسٹ کے اوپر یا اسی گزارش کے اوپر گئے ہو۔ بہرحال بندے ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی چوہا رپورٹ آئے گی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ فی الحال میاں صاحب امریکہ پہنچ گئے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔